بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اختصار کے ساتھ آپ کے تواسط سے پاکستان کی باشعور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی بنیادیں بڑے مستحکم انداز سے رکھ دی گئی ہیں اور اس کا عملی نظر آ رہا ہے اس کا ساری معیشت کے طول و عرض میں. پچھلے سال 5.37 پہ گرو کیا اور انشاءاللہ اس سے آگے ہمارا گروتھ کا ٹارگٹ ہے. اور یہ وہ معاشی ترقی ہے جو پائیدار ہے. پاکستان جبھی معیشت پاکستان کی ترقی کر سکتی ہے جب ہم اس کی صنعتی پیداوار کو بڑھائیں گے. تو پچھلے سال 12% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر نے گرو کیا. اس سال اب تک 7.4 پہ گرو کر رہا ہے اور اس کے ثمرات سارے سیکٹرز میں نظر آ رہے ہیں. ایکسپورٹس جیسے فاروق صاحب نے کہا, جب ہم نے حکومت لی تو جو ایکسپورٹ سے ڈالر کمائے جاتے تھے اور ریمیٹنسز سے وہ تقریباً 42 ارب تھے. صرف 3 سال کے عرصے میں 3.5 سال کے عرصے میں وہ 64 ارب ہو گئے ہیں. 22 ارب ڈالر کا اضافہ اس حکومت نے کیا ہے اور انشاءاللہ اگلے سال کا ہمارا ہدف ایکسپورٹس کا 36 ارب ڈالر ہے. انشاءاللہ اس کو بھی سرپاس کریں گے. ساتھ ہی ہم نے چھوٹے اور درمیانے طبقے کی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مربوط پالیسی لے کے آئے. پاکستان میں 4 کروڑ موبائل بن رہے ہیں, اس کی موبائل ڈیوائس پالیسی لے کے آئے. ایک بڑی مربوط آٹو پالیسی لے کے آئے. اور کل جو وزیر اعظم نے انڈسٹریل پروموشن انویسٹمنٹ پیکج کا اعلان کیا ہے, میرے نزدیک وہ اس کے بہت اچھے نتائج آئیں گے. میں دیکھ رہا تھا کچھ اخبارات میں بھی اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ جی کالا دھن سفید کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ پہلے بھی ایمنسٹیاں آئیں. تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں پہلے ایمنسٹیاں دیتے رہے لیکن اس کو کبھی ہم نے پیداواری طرف یا پروڈکٹیو سیکٹر میں لنک نہیں کیا. اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں تقریباً ایک تخمینے کے تحت ہماری 360 ارب ڈالر کی معیشت ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے, اور آن لائن کے تھرو جو پرچیز ہوئی وہ 500 ارب کی ہوئی ہیں ڈالر کی. تو ایک بہت ساری جو معیشت ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. تو اس پیکج سے ہمارے 2 ٹارگٹس ہیں, بلکہ 3 ٹارگٹس ہیں. ایک کہ یہ انڈاکیومنٹڈ پیسہ پروڈکٹیو سیکٹر میں آئے, پاکستان کی پیداواری بیس کو بڑھائے, جاب کریشن ہو اور اسی سے پھر ایونچولی ٹیکس بیس بھی بڑھے گی. دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ جلد سے جلد ہو. اس لیے ہم نے اس کے اندر وہ جو کافی عرصے سے پچھلے کئی سالوں سے جو فیکٹریاں اور یہ یونٹس بند پڑے ہیں, اگر اس میں آپ انویسٹ کریں تو آپ کو بھی وہ مرات ہیں پلس آپ کو اور مرات ملیں گی, آپ کو ٹیکس کریڈٹس ملیں گے تاکہ لگی ہوئی صنعتیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے بند پڑی ہیں ان کا پہیہ فل فور چل پڑے. اور تیسرا, ابھی تک ہمارے سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز, ان کا جو ڈالر پاکستان آ رہے ہیں ریمیٹنسز کے علاوہ وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں یا پھر وہ آ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ جو تقریباً ایک ان پروڈکٹیو سیکٹر ہے ایک زمین کے بعد اس کی ویلیو کو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیکس انسینٹیو دے کے ان کو بھی ہم اس میں پاکستان کی پیداواری اور مینوفیکچرنگ بیس کے اندر لے کے آئیں. تو یہ میرے نزدیک ایک انویسٹمنٹ پروموشن پیکج ہے. اس کو ایمنسٹی اسکیم نہ کہا جائے کیونکہ
اس کو جو ہم نے بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ پیرامیٹرز بینچ مارکس دیے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش کیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار جو اگر فیکٹری لگائے 5 کروڑ تک بھی، تو وہ بھی اپنا جو پیسہ جو اس وقت بینکنگ چینلز میں نہیں ہے، جو انڈاکیومنٹڈ پڑا ہے، وہ آئے کمپنی بنائے اور چھوٹی صنعت کے اندر وہ پیسہ ڈاکیومنٹ بھی ہو جائے اور اس کا ایک کاروباری سلسلہ چل پڑے.